بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ پر آیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر آپ اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں یا ویڈیو کے ذریعے، اسمارٹ فون اٹھائیے، ویڈیو بنائیے اور 1 منٹ کی ویڈیو آپ ہمیں بھیج دیجیے. ہم آپ کی ویڈیو نشر کر کے آپ کا سوال پیش کر دیں گے. اسکرین پر نمبر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے. سوال سنتے ہیں. السلام علیکم عاقل صاحب، میں مسز بیگ بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. اکثر میں یوٹیوب پر مختلف فقہ اور علماء کرام کے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دیکھتی رہتی ہوں. یہ میں نے آپ کو ایک بھیجا ہے، ایک مفتی ہے پاکستان کے جی. تو انہوں نے تو کچھ اور کہا، کیونکہ میں عشاء کی نماز جو ہے ہمارے گھر کے پاس، میں اتفاق سے دبئی آئی ہوئی ہوں ابھی. ویسے میں یو کے میں ہوتی ہوں یا اسلام آباد میں. جی. تو میں دبئی میں جو نزدیک ہی میرے گھر کے مسجد ہے میرے بھانجے کے، تو میں وہاں نماز پڑھنے جاتی ہوں، اور وہ بھی میں جماعت کے ساتھ پڑھتی ہوں. جی. عشاء کی نماز اور جمعے کی نماز اسپیشلی، کیونکہ خواتین کے لیے وہاں الگ بنا ہوا ہے. تو یہ تو اب منع کر رہے ہیں کہ جماعت ختم ہونے کا انتظار کرے مردوں کی پھر پڑھیں. میں تو کنفیوز ہو گئی، جبکہ میرے میاں کی تاکید یہ ہے کہ عورت مسجد جا سکتی ہے بالکل، اور تم جمعہ کی نماز اسپیشلی جا کے مسجد میں پڑھا کرو. میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں بہت زیادہ کہ کس طرح میں کس کو فالو اپ کروں، کس کو فالو اپ نہ کروں. آپ مجھے بتائیے، یا کس کو فالو کروں، کس کو فالو نہ کروں. ایک مختلف جو مسلک ہے ان کے حساب سے انہوں نے بتایا، جو کلپ میں نے آپ کو بھیجا ہے. میں حنفی ہوں، اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ، اور مسلمان ہوں. نہ بریلوی ہوں، نہ کچھ اور ہوں، نہ اہل حدیث ہوں. میں ایک سمپل مسلمان ہوں. آپ مجھے اس کی روشنی میں پلیز، جس نے آپ نے پہلے واٹس ایپ پہ مجھے اسپیشلی میسج کیا تھا، آپ پلیز اسپیشلی مجھے میسج کر دیجیے کائنڈلی، جو صرف میرے لیے ہوں. بہت شکریہ. محترمہ نے اس وائس میسیج کے ذریعے کہا کہ جو صرف میرے لیے ہو، لیکن چونکہ سوال بہت اہم ہے تو میں نے محترمہ کو ایک وائس نوٹ بھیجا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں گی تو ہم آپ کی آواز کو سنوا کر دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، جو آپ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں لوگوں تک پہنچے گا، اور یہ آپ کے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور اجر ہم سب کو ملے گا. تو محترمہ مسز بیگ صاحبہ نے جو آج کل دبئی میں ہیں اور یو کے سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ہمیں اجازت دی. انہوں نے مفتی محمد اکمل صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے، جن کا کہنا یا موقف یہ ہے کہ آپ جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد مسجد میں جب جماعت ہو جائے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. یہ بہت سے اہل علم کا اس طرح کا موقف ہے. محترمہ نے فرمایا کہ جناب یہ فقہ حنفی سے ان کا تعلق ہے، اور اگر دراصل ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے کے متمنی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مزاج ہمارا آباء و اجداد کی طرف سے بنا ہوا ہے کہ ہم حنفی اگر مکتب فکر کے والد ہیں ہمارے، تو ہم بھی اسی مکتب فکر کو اپنائے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ درست نہیں ہے. کسی بھی مسلمان پر یہ واجب نہیں ہے کہ کسی بھی ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کو وہ اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ جناب میں اسی پر عمل کروں گا اور اس سے باہر نہیں نکلوں گا. ہمارے اور آپ کے لیے جو اسوہ ہے وہ اسوہ حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العالمین نے دین پر عمل کرنا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے، نہ کہ کسی پرٹیکولر فقہ یا پرٹیکولر سٹی کے مذہب پر. جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ بریلوی نہیں ہیں، دیوبندی نہیں ہیں، حنفی ہیں. تو یہ حالانکہ محترمہ کو پتہ نہیں ہے، یہ جو بریلوی اور دیوبندی ہیں یہ بھی حنفی ہی ہیں، یہ دونوں بھی حنفی ہی ہیں. لیکن اب یہ اکثر لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ جناب یہ قبر پر جاتے ہیں، یہ فلانا کام کرتے ہیں، تو اس لیے یہ تو گمراہ ہیں اور ہم صحیح ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جس کے پاس ہے وہ صحیح ہے،
اور قرآن اور حدیث اگر کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ حنفی اپنے آپ کو کہہ لے، چاہے کسی بھی نام سے اپنے آپ کو کہہ لے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ شرط اس کی قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے. محترمہ نے پوچھا ہے کہ کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا عورت کا اذان کے بعد کیا ضروری ہے یا فوراً نماز پڑھ سکتی ہے؟ لا تجوز الصلاة الا بعد نصف ساعة من الاذان. یہ کہا جا رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ انتظار کرے عورت، پھر اس کے بعد نماز پڑھے، اذان کے آدھا گھنٹے کے بعد. جیسے کہ بہن نے فرمایا کہ پڑوس کی مسجد میں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد جماعت کے بعد وہ نماز پڑھے. شیخ ہی فرما رہے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب یہ صحیح نہیں ہے، لیس بصحیح. اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، چاہے کچھ ہی لمحے گزرے ہوں، آپ نماز ادا کر سکتی ہیں. ظہر کا وقت، زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوا، آپ ظہر پڑھ لیجئے. آپ ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، عصر کا وقت پڑھ لیجئے. عصر کے وقت کی صحیح ویڈیو کہ عصر کا صحیح وقت کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اوپر یہ لنک ضرور دیکھیے گا. مغرب غروب شمس پر آپ مغرب پڑھ لیجئے. پھر اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو عشاء پڑھ لیجئے. فجر کا وقت داخل ہو گیا، فجر پڑھ لیجئے. یہ کہنا کہ نص ساعہ، تلت ساعہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا برابر کی مسجد میں یا فلانی مسجد میں نماز ادا ہو جائے گی، اس کے بعد عورتوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، یہ درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق الصلاۃ علی وقتہا، وہ نمازوں کا جو تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ کہ مسجد میں اذان ہونا یا مسجد میں جماعت ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مردوں کے لیے ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد مسجد میں وہ لوگ جائیں. یہ خواتین کے لیے تو دیکھیے آپ کے ہاں تو اس کا اہتمام بھی نہیں ہوتا. اگر آپ حنفی ہیں تو حنفی مکتب فکر کے لوگ تو اکثر اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے بہرحال وہاں تو اہتمام ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے اس سے یہ پوچھا گیا کہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں یا نہیں، تو ان کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فتویٰ دائمی کمیٹی فتویٰ نمبر 7/332 پر لکھا ہے کہ خواتین کے لیے مساجد میں نماز ادا کرنا جائز ہے اور مرد حضرات اپنی بیویوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت مانگنے پر منع نہیں کر سکتے، بشرطے کہ خاتون پردے میں ہوں اور اس کے جسم سے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئے جسے اجنبی لوگوں کے لیے دیکھنا جائز نہ ہو. کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تمہاری بیویاں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو. جب تمہاری بیویاں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تاہم اگر بے پردہ ہو اور اس کے جسم کا ایسا حصہ عیاں ہو رہا ہو جو اجنبی نظروں کے لیے حرام ہو تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب کے مفتی اعظم نے یہاں ایک اور فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پوچھا گیا ہے کہ عورت کیا مسجد میں جا سکتی ہے نماز ادا کرنے کے لیے؟ تسأل اختنا وتقول هل يجوز للمرأة ان تصلي في المسجد في شهر رمضان المبارك وهل لها ان تتعطر وتتبخر؟ براو سنگار کے ساتھ عورت کیا مسجد جا کر نماز پڑھ سکتی ہے رمضان میں؟ لها ان تصلي مع الناس في المسجد. شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت نماز کی حد تک نماز پڑھ سکتی ہے مسجد میں جا کر، العناية بالتستر والحجاب والبعد عن اسباب الفتنة وعدم التعطر والتبخر، لیکن نہ زیب و زینت اور نہ ہی اپنے جسم کو باہر یا ایسی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے جو لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بنے، اور نہ ہی عطر لگا کر، نہ ہی بخور لگا کر.
فيحصل بها فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حضور الصلاة من تعطرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے منع فرمایا ہے جو کہ خوشبو لگا کر مساجد کا رخ کرتی ہیں. قال من مس الطيبة فلا تحضر معنا الصلاة. في اللفظ الآخر أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خوشبو لگا کر آتی ہے وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے. یہ اللہ کے رسول. المقصود أنها إذا أرادت الخروج الصلاة مع الناس ليس لها التعطر ولا التبخر. عورت اگر نماز کے لیے جانا چاہتی ہے مسجد میں تو اس کو اجازت ہے، لیکن زیب و زینت اور باقاعدہ وہ جو عطر وغیرہ لگا کر جانا یہ جائز نہیں ہے. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، عورتوں کا مساجد میں جانا جائز ہے، انہیں نہیں روکنا چاہیے. البتہ عطر اور وہ جو زیب و زینت کر کے عورتیں نکلتی ہیں ان کو مساجد سے منع فرمایا گیا ہے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.